جمعے کا دن سب سے بڑا دن، جمعے کا دن سب سے افضل دن، جمعے کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے۔ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعے کا ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعے کا دن سب سے بڑا دن، جمعے کا دن سب سے افضل دن، جمعے کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعے کا دن۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے، اور کیا فرمایا؟ جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی عبادت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ سادھو نہیں ہیں، یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں۔ سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو۔ اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید پر؟ کتنا بکرا قربانی کرتے ہیں؟ 1 2 گائے کی قربانی دیتے ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں؟ 1 گائے میں 7۔ آپ نے 1 حصہ لے لو گے، 2 حصہ لے لو گے، 3 حصہ لے لو گے، اور کیا، یا زیادہ سے زیادہ پوری گائے کر لو گے۔ کیا کبھی کسی کو سنا ہے کہ اس نے 100 بکرے قربانی کیے ہوں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے بقرعید کے دن 10ویں ذی الحجہ کو۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اور اونٹ نہیں، سرخ اونٹ۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہے، جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا، بہت مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں کوئی بکرا جس کی کھال پر اگر اللہ لکھا ہوا آ جائے یا محمد لکھا ہوا آ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیا جاتا، بڑھ جاتی ہے، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ ایک مرتبہ میں مارکیٹ میں گیا تو آدمی دکھانے لگا کہ اس میں لکھا ہے محمد لکھا ہے۔ ہم نے کہا چلیے ہوگا، لکھا ہوگا، چلیے قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا محمد لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بکرا مجھے دے دو جتنے کا ہے، کھال میں تمہیں دے دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کیا اس کھال کو ہم اپنے گھر رکھ سکتے ہیں؟ اس پر بھی غریب کا حق ہے۔ کیا بکرے کو ذبح کرنے کے بعد یہ کھال ہماری 2 لاکھ میں بکے گی، 1.5 لاکھ میں بکے گی؟ کہتا وہ میں نہیں جانتا ہوں، محمد لکھا ہے، 2.5 لاکھ کا بکرا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ تو رہا ہوں کہ کھال تو بیچ دینا جتنے کی بکے، بکرا 10,000 میں ہمیں دے دے، 12,000 میں ہمیں دے دے۔ کہنے لگا جائیے مولانا صاحب آپ ہمارا ریٹ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے ایک فضول کی بحث بڑھا دی، اس پہ اللہ لکھا ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، محمد لکھا ہے تو اس کی قیمت، جس پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور کم کر دو اس کی قیمت۔ میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو۔
اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے. بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ کھڑا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے. الف، یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے؟ یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف، اور یہ ہے. تو دیکھا جائے یہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا، اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے. تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے. کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے. دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے. لیکن اللہ کے رسول نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے. کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی. آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا. آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر، چٹائی پر. جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی، جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا، مسہری مل گئی، بستر مل گیا. شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی، چلنے کی سٹائل بدل گئی. جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے، اب بائک پہ چل رہے ہیں. بڑے آدمی ہیں، 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے، اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں. رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں، سارا خزانہ لے کے آتی ہیں، سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر، اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا، کتنا چبھتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا. دوہرا اکیرا تھا، اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا. میں نے لیٹ کر دیکھا، آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چبھ رہا تھا، کافی گڑ رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ ایسا مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کو اکھیرا رہنے دو. میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو، میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے
को याद कर लिया करता था, आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा, अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अज़ाबे जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा, तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा, मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे, शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई, उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों, हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी न हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये थे, नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था। अल्लाह ने कहा था, कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चले ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारे अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, अय अल्लाह, मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, अय अल्लाह, दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। अय अल्लाह, जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अय अल्लाह, कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बिस्तर पर लेटकर देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ये क्या है? जब अल्लाह के नबी उस बिस्तर पर सो के उठे तो देखा कि उस निशान पड़ गए। आप किसी खुरदुरी चटाई पर लेटिए, नंगी पीठ, जब आप उठेंगे तो चटाई के निशान आपकी पीठ पर पड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी की पीठ पर जब निशान पड़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये देखा तो चीख पड़े, अय अल्लाह के रसूल, आप तो नरम यहूद और नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोएं, और आप जो है ऐसी चटाई पर जिससे आपके निशान पड़ जाएं। नहीं नहीं, आज के बाद आप इस चटाई पर नहीं सोएंगे। आपने कहा फिर लवित्तखज़ना लका वतान, आज हम आपके लिए एक नरम गरम बिस्तर बना देंगे, नरम गरम गद्दे का इंतजाम कर देंगे, आप उसके ऊपर सोना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आए अब्दुल्ला, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम मत करना। माली वलिद दुनिया माना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहता शजरा थुम्मा राहा। नरम गरम बिस्तर नहीं, मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे मुसाफिर थक जाता है तो एक सायादार दरख्त के
پیچھے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا پانی پیتا ہے, سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا, میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا, لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ. یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے, آخرت میں ہے, ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو, مسکینوں پر لٹا دیا ہو, اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. آسنا سادھوت منم, جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا, اشٹو گڑا, اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی. الپ بھاشی, وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے, کوئی زیادہ بول رہا ہے, کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے, دروازے کو دستک دی, اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا, یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم, لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے, سلامتی ہو, بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم, موت ہو آپ پر, برباد ہو جائیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, آپ نے سن لیا. ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا, مختصر, چونکہ آپ کم بولتے تھے, آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا, وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم, موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم, تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اور سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو, میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو, تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا, عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں, آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں, میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں, میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے, غلط کیا, جاؤ معافی مانگو تم. میرے پیارے ساتھیو, تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے, ضرورت کے تحت بولیے, کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک, نماز کا ٹائم ہوا, مسواک کیا, پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے, اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے, اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں, اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری
मेरी पिटाई लगेगी इस मिसवाक से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जबान हमारी कंट्रोल में रहे, क्योंकि अक्सर लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाते हैं। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले लोगों की जब एक लिस्ट तैयार की तो उन नौजवानों को नहीं भूला। फरमाया, आए नौजवानों, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, तुम मुझे दो चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मैं यज़मल्ली, कौन है जो मुझे दो चीजों की जमानत देता है? तुम मुझे दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो दो चीजें क्या हैं? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्ज, एक मुंह, एक जबान और दूसरी शर्मगाह यानी जिनाकारी। तुम मुझे इन दो चीजों की जमानत दे दो कि मैं जबान से जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी की गीबत नहीं करूंगा, कभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी की चुगली नहीं करूंगा, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी इस बात की गारंटी दे दो कि मैं किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डालूंगा और उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा, जिना नहीं करूंगा। तुम अपनी इन दो चीजों की जमानत दे दो, जो मुझे इन दो चीजों की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, यानी वो मेरे साथ जन्नत के अंदर जाएगा। जबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाते हैं और दूसरी शर्मगाह जिनाकारी की वजह से जहन्नम का शिकार होते हैं लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे और कम बोलने का हुक्म भी दिया करते थे कि लोगों जरूरत के तहत बस बोलो, ज्यादा मत बोलो। बहुभाषिता, मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने भविष्य की बहुत सी बातें बताई, मुस्तकबिल की बहुत सी बातें बताई। कुर्बे क़यामत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद। लेकिन मुस्तकबिल की बातें बताई, ये बात ठीक है नहीं? देखिए, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फ्यूचर की ये बात बताई थी जो आज हर्फ बहर्फ साबित हो रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे लोगों को, तुम देखोगे औरतों को, तुम देखोगे लेडीज को, तुम देखोगे ख्वातीन को, तुम औरतों को देखोगे कासियात, देखने में तो वो कपड़े पहने हुए दिखाई देंगी, बज़ाहिर तो उनके जिस्म पर कपड़ा होगा। आरियात, लेकिन हकीकत में वो बरहना होंगी, हकीकत में वो नंगी होंगी। कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आज उनके कपड़े देख लो, छोड़िए शादियों का हाल, जलसे में आने वालियों को देख लो। ईद और बकरीद के दिन औरतों के पहनावे देख लो और अपनी जवान बच्चियों को देख लो जिनकी उम्र 10 साल से बड़ी है। याद रखिएगा, 10 साल से बड़ी लड़की के ऊपर पर्दा फर्ज हो जाता है। 10 साल से बड़ी लड़की का फिर सर का एक बाल भी किसी गैर मर्द को नहीं दिखना चाहिए। हमारी नजरों में बहुत मामूली बात है, छोटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो नमाज के लिए जबरदस्ती करो, ना पढ़े तो उसको मारो पीटो। 10 साल के बाद कुरान और हदीस के सारे अहकाम नाफिज हो जाते हैं। आजकल 10-11 साल की लड़कियां बालिग हो रही हैं। टीवियों पर सीरियल ऐसे आ रहे हैं, मोबाइलों में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें यूट्यूब वगैरह पर, फेसबुक पर आ रही हैं कि इनको देखकर हमारी लड़कियां जो कभी 16-17 साल में बालिग होती थीं, आज 11-12 साल की उम्र में बालिग होने लगी हैं। और यानियत फैल चुकी है, शर्म हया ताक पर रखी जा चुकी है। वरना तसव्वुर कीजिए,
ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو, آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو, اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے, جس کو آپ لیگی کہیں, اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے, اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے, ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی, یہ عورت ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. یہ کپڑے, اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے, اور جس کو اٹھنا ہو بھی اٹھ جاؤ. ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے. اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ, ابھی بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا, چاہے پیشاب یہی نکل جائے. جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو. عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا, پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنیں گی, عاریات لیکن ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہے ہیں, یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں, یہ کھلا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں, پہلے تو چلتے نہیں تھے, تو اب برقعوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے. کڑے ہوئے برقعے, ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے, برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں, اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر, اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں, یہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے, سننا پڑے گا. کیوں خریدا ہے اس نے یہ برقع؟ یو پی سائڈ میں آ جاؤ, لکھنؤ کے برقعے دیکھ لو, بمبئی کے دیکھ لو, حیدرآبادی برقعے دیکھ لو. قسم خدا کی اب برقعے نہیں رہ گئے. اب 60 سال کی بڈھی بھی اوڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ 18 سال کی لڑکی جا رہی ہے. یہ برقعے ایک بار سچا واقعہ ہے. 60 65 70 سال کی بڑھیا ایسا ہی برقع اوڑھ کے چہرہ چھپا کے جا رہی تھی دھیرے دھیرے. بھائی بڈھی تھی, وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی, تو ایک لڑکا اس کا پیچھا کرنے لگا. 20-22 سال کا لڑکا اس بڈھی کا پیچھا کرنے لگا, کیونکہ جو سوچنے لگا برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنا خوبصورت مال ہوگا, برقعے والی کیسی ہوگی. اس کا پیچھا کرنے لگا. بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی, لڑکا سمجھ رہا مجھے لفٹ دے رہی, میری وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی, جبکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے دھیرے دھیرے چل رہی. بڑھیا سمجھ گئی کہ لڑکا میرا پیچھا کر رہا ہے, تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے اپنا نقاب کھولا اور اپنی تتلاتی زبان میں بولی, بیٹا. لڑکے کا تو موڈ خراب ہو گیا, کم بخت میرا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا. بیٹا تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے, میں تو تیری اماں کی عمر کی ہوں. لڑکے کو بھی غصہ آ گیا, کہتی بات میں اپنے لیے نہیں اپنے ابا کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. اب 60 65 70 سال کی بوڑھیوں کو ایسے خوبصورت برقعے پہننے کی کیا ضرورت؟ برقعوں کا مقصد جو کبھی تھا پردہ, لیکن آج ان کا مقصد بھی وہ نہیں رہ گیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں, مسند احمد کی صحیح روایت, جن کی چادر کپڑے سے نیچے, ٹخنے سے نیچے, چپل سے نیچے زمین کی مٹی اڑاتی ہوئی آتی اور کہتی اللہ کے رسول میں اس چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھنے جاتی ہوں. آپ نے کہا چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے.
اس نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی زمین پر پیشاب و پائخانہ پڑا ہوتا ہے، گندگی پڑی ہوتی ہے، تو کیا میں تھوڑی سی اوپر کر کے پائخانہ گندگی کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، دائیں سے نکل جا، بائیں سے نکل جا۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، بائیں بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے اسی گندگی کے اوپر سے نکلنا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے، میں تھوڑا سا اوپر کر لوں اور نکل جاؤں، اس کے بعد نیچے کر لوں گا، جب گندگی کو کراس کر لوں گی تو چادر میں نیچے کر لوں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مرد دائیں بیٹھے ہیں بائیں بیٹھے ہیں تو تو اسی گندگی کے اوپر سے نکل جا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول وہ گندگی میری چادر میں لگ جائے گی، آپ مجھے اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹخنے سے اوپر، چپل سے اوپر چادر اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے کہا نہیں، چادر اٹھانے کی اجازت، چپل سے بھی اوپر چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کہا اللہ کے رسول پھر اس چادر میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا؟ آپ نے کہا لگ جانے دے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول اسی چادر کو توڑ کر میں نماز پڑھتی ہوں مسجد میں، جب اوپر عورتوں کا الگ انتظام ہوتا ہے یا پردے میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے تو میں اسی چادر کو اوڑھے اوڑھے نماز پڑھتی ہوں۔ آپ نے کہا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگی اس میں پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا، کیا اسی اور چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے عورت، جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو تیری چادر زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑ کھائے گی، کیونکہ تیری چادر نیچے ہے۔ جب پیشاب و پائخانہ اس میں بھر جائے گا، جب تو آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر تیری چادر رگڑ کھائے گی، اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی سے رگڑنے کی وجہ سے زمین کی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی، لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت نہیں، اسی چادر میں تو نماز پڑھ لے۔ گندگی لگتی ہے تو لگ جانے دے، آگے بڑھے گی تو زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ میرے بھائیوں، پیشاب و پائخانہ دیکھ کر بھی اللہ کے رسول نے عورت کو چادر اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میری بہنوں، تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جلسوں میں بھی چوڑیاں خریدنے کے لیے، بیلونز خریدنے کے لیے، جلیبیاں خریدنے کے لیے تم کس طریقے سے لیڈیز پنڈال سے نکل کر تم بازاروں میں گھوم لیتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ شاپنگ کریں، دکانداری کریں، خریداری کریں؟ یہ تمہارے کلیجے، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں نہ ملے کہ اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس میں تیسرا بہکانے والا شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا قانون یہی ہے، اسلام کا نظام یہی ہے۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر چکا ہے، عورت کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ حج کرنا جانا چاہتی ہے، شوہر انتقال کر گیا، اب عورت اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، جبکہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے جانا چاہتی ہے، اچھا کام کرنے جانا چاہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تیرا شوہر نہیں ہے تو بھائی کے ساتھ جا، بھائی نہیں ہے تو باپ کے ساتھ جا، باپ نہیں ہے تو بیٹے کے ساتھ جا، لیکن کسی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ جا۔ چیخ کر عورت کہتی ہے کوئی نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دولت سنبھال کر اپنے پاس رکھ، اگر تیرا بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے تو تو اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے۔ نہیں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوس میں بڑا اچھا نیک حاجی نمازی نیک آدمی رہتا ہے، میں اس کو بھائی بنا لیتی ہوں، چلی جاؤں۔ فرمایا نہیں نہیں، منہ بھولے بھائی کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ تم حج کرنے نہیں جا سکتی ہو، اس لیے کہ اپنے منہ سے کسی کو بھائی بولنے سے وہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہو جائے گا، اپنے منہ سے کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جائے گا۔ تم کسی کو بیٹا بول دو، بھائی بول دو، جو چاہو بول دو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے
کرنے جائے، اگر کوئی نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اکیلے جاؤ یا کسی کو بہن، کسی کو بھائی یا بیٹا بنا کر جاؤ، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک عبادت میں، حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو میرے بھائیوں پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، اے علی میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی۔ اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں، اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا۔ اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں۔ اے علی مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ۔ اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے۔ آج ہمارے چہروں کو ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے، کل تک ہمارے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے، ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی۔ کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے، کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے۔
جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے۔ غور کرو کتنی صاف لفظوں میں، کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس، دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو باسا، ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔ تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو، سننا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد
इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहां हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे? हमें सोचना है, हमें अपनी बेटियों की तरबियत करना है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं, मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े हो गया। जब चला, मेरे बेटे को जब पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी, और आजकल की माँ देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स ले